वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अनीब और आप देख रहे हैं अनीब टीवी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में अर्तुल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में डबिंग के कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मद्दाहों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी गुना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहज़ीब की तारीफ़ कर चुके हैं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान के वालिद थे। इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात ना होने के बराबर है। कई सदियों तक एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के दहंद लकों में गुम हो चुका है। तारीख़ के किताबों में उस्मानी रवायात के अलावा इस दौर के दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़नतीनी सल्तनत के मोड़ के एक तहरीर और उस्मान लेख एक वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है कि वो एक उस्मान के तल्लुक़ आज के तुर्की में तोलिया के इलाके में आबाद खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया के दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फर्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बने। 3 बराज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अव्वल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसके मसंद पर बैठे। एक मौरख़ के मुताबिक किसी ख़ानदान को मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मुआज़े से कम नहीं। कैरोलाइन फैनकर अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखते हैं कि उस्मानियों के कामयाबी की वजूहात कुछ भी हो, लेकिन इनके अनातोलिया वो इलाके जो किसी हद तक आज के तुर्की की हदूद से मुताबिकत रखता है, मैं अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। तुर्क सेंटरफोर्ड जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में जदीद तुर्की में इसी रवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सुल्तान उस्मानिया की शुरुआत की तारीख़ के तल्लुक़ इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़रिए की कमी और बाद में दोबारा में लिखी गई रवायात में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने इस मशहूर रवायत करते हुए लिखा कि उस्मानियों की अमजद सलमान शाह थे, जो कायले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमले के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरफ भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाके की तरफ रवाना हुआ और जे शाह के मुताबिक ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फरात में डूब गए और इसके बाद इनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने मगरिब के इलाके की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहाँ सल्जूक़ हुक्मरानों ने इनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी। जे शाह की किताब में तारीख़ दर्ज इस रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत इनके बेटे उस्मान को मिल गई। कहती हैं कि उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल नामी एक कबाइली सरदार शमाल मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जूक़ और बाज़नतीनी सल्तनतों के बीच के इलाकों में आबाद हुआ और इस रवायत के मुताबिक सल्जूक़ सुल्तान ने अर्तुगरुल को सोबत में कुछ इलाका दिया था, लेकिन अर्तुगरुल को उस्मान से क्या ताल्लुक़ था। फंकल लिखती है कि उस्मान के दूर से मिलने वाला वाहद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनन तारीख़ी शख्सियत थी। इस सिक्के पर दर्ज है कि जारी करता बराए उस्मान वक्त अर्तुगरुल दर्ज है। फंकल मज़ीद लिखती हैं कि उस्मान को अपने नाम और सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ
ایک قبائلی سردار نہیں تھے، بلکہ اناطولیہ اپنے آپ کو سلجوق و منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ رسم پہلی بار سکر سینیا 1301 اس وقت کہ ایک بار لاطینی مورخ نے لکھا کہ سنہ 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ باعث آنے والی یہ لڑائی استنبول کے قریب لڑی گئی تھی۔ اس میں بازنطینی فوج کی بڑی طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کی بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک کمپانی اس میں بازنطینی فوج کی بڑی شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کی بازنطینی کی برابری میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک ناکامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا، جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا نام یقینی تھا۔ مورخ ہلیسینیئس نے اپنا کتاب دی امپیریل ارمامنٹ اینڈ سوورینٹی ان دی ottoman empire میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی آغاز کے فوری میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ درویش شیخ ادیبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کے سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چمنیں بھی ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کے حکمران کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطنتوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت اپنے حق کی ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک درویش مطالعے میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہے کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے: سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کی معلومات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے۔ اس سے بعض کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ اناطول کا اناطولیہ 13ویں صدی کا اناطولیہ تھا۔ کیرولائن فرینکل لکھتی ہیں کہ جس سے اناطولیہ میں یہ طریقہ قبائل پیچھے بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، ارمینی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست لے سلجوقیوں کو کمزور کر دیا اور منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کے 2 طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کے سرحد کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی جگہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ الفرنٹیئر کے اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تصویر کی کھینچی ہوئی بتاتی ہے کہ اس علاقے میں خانہ بدوش، نیم خانم بدوشوں، لڑیوں، فوجی مہمات، کوشقینوں، مختلف پس منظر والے غلاموں، درویشوں اور رہائیوں، بکریوں کے دورے کرتے پادریوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، شہر والوں کے سکون اور مقدس مقامات کی تلاشی
بے چین روحوں کے سرپرستی کے متلاشی مسلمانوں، استاذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ فنکل لکھتی ہیں کہ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے اور ان کی دینی روایت کا حصہ بن گئی۔ درویشوں کے ٹولیاں علاقے اسلام کی اس حصے کے جو مسعودیوں میں سے کہتے ہیں کہ سند اسلام کے ساتھ عام تھا۔ لارڈ جے شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترکمانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ بٹا کر چلتے تھے۔ مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ ان صوفیوں کے لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقے سے نکل جانے پر خوش تھے۔ جے شاہ مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیحی علاقات اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر ہی رہے۔ کچھ اسلام نے قبول کیا، کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہب کے مقامات بھی داخل ہوئے جہاں مسیحی مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ امریکن یونیورسٹی آف پیورٹ کے مرزا گوش قرانی نے مڈل ایسٹرن ریویو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جوش قرانی کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلمان اور عبدالحمید دوم کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے، لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریل بنانا بغیر وجہ نہیں۔ تو ٹی وی چینل TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز ارطغرل ان کے کئی قبیلے کے اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے بشریفت پر مبنی ہے۔ نتیجتاً جبکہ تاریخی کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، کا کردار ترکی میں سے باہر مقبول ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ سینہ 2018 میں لکھے گئے اس مضمون میں قرانی کہتے ہیں کہ اس سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے ایٹمی ریفرنڈم کے اشتہاروں میں واضح تھے، جس سے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کے سیاسی فائدے کے لیے اکٹھا کر دیا گیا۔ قرانی کہتے ہیں کہ یہ ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریل بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے ثانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیاں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ قرانی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان سلمان کے بارے میں سیریز اس لیے اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے تھا، لیکن ارطغرل کے بارے میں سیریز بنانا ایسے ہی تھا جیسے خالی سلیٹ پر مرضی کے رنگ بھرنا۔ اسی کی طرح آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔